والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وقال عز وجل یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین اور محتشم ناظرین، شوال المکرم کا مہینہ شروع ہے اور اس ماہ مبارک میں جتنے ہمارے مذہبی اسلامی تعلیمی ادارے ہیں ان میں نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، یعنی نیا اسلامی مذہبی سال یا تعلیمی سال کا آغاز جو ہے وہ شوال المکرم میں ہوتا ہے اور نئی کلاسز جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں۔ تو اسی نسبت سے ایک اہم موضوع ہے آج کے معاشرے میں جس پر بہت زیادہ سٹریس اور فوکس ہے، وہ ہے انسانی وسائل کی ترقی، یعنی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ۔ انسانی وسائل اس کائنات میں یقیناً ہر چیز بہت قیمتی ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا الذی احسن کل شیء خلق، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہت ہی حسین پیدا فرمایا ہے۔ تو ہر چیز کے قیمتی ہونے اور ضروری ہونے اور خوبصورت ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن ان سب میں جو احسن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حضرت انسان کو فرمایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت ہی حسین پیکر اور ساخت عطا فرمائی۔ تو آج کے جو دنیا کی ایک یعنی طے شدہ جو نظریہ ہے یا ان کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ دولت ہر چیز اپنے طور پر ایک اہمیت رکھتی ہے، لیکن سب سے زیادہ اہم وہ انسان ہے کہ اگر آپ نے انسانوں پر آپ فوکس کریں گے، ان کی تعلیم پر، ان کی صحت پر، ان کی ضروریات پر، ان کی جو سہولیات ہیں ان پر جتنا خرچ کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہ وہ خرچ ہے، آپ کی انویسٹمنٹ ہے کہ جس کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ جو انویسٹمنٹ ہے انسان پر انویسٹمنٹ، اور انسان پر انویسٹمنٹ کیا ہے کہ جو صحت کی سہولیات ہیں تاکہ ماں کو مکمل صحت کی سہولیات حاصل ہوں، تاکہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر آئے تو مکمل نشو و نما پا سکے، ذہنی اور جسمانی طور پر جو اس کی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ تو اگر اس طرح کی سہولیات گھر میں میسر نہیں ہوں گی، گھر کا ماحول پیسفل نہیں ہوگا، محبت والا نہیں ہوگا، وہاں پہ نفسیاتی سٹریس اور دباؤ میں ماں ہوگی، تو اس کا بچہ بچی جو بھی پیدا ہوگا وہ کبھی بھی ایک نارمل انسان نہیں ہو سکتا، الا ماشاء اللہ وہ کوئی نہ کوئی کمی یا کوئی نہ کوئی اس میں محرومی ہوگی، ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے گھر کا ماحول بھی بہت اچھا ہونا چاہیے، اور پھر آپ کے جو نیئرسٹ اس کی قریب ترین جو صحت کی سہولیات ہیں وہ بھی میسر ہونی چاہیے، اور پھر یہ ماں کے لیے، زچہ کے لیے پھر جب بچہ پیدا ہو تو اسے بھی گھر کا ماحول محبت والا ملنا چاہیے جس طرح اس کی ماں کو ملنا چاہیے، اور پھر بچے کی تعلیم، اس کا تعلم، اس کی صحت، اس کی ضروریات، اس کی جو سہولیات ہیں جو انسانی طور پر شہری سہولیات جن کو ہم کہتے ہیں، جینے کے لیے، رہنے کے لیے صاف اور اچھا ماحول، صحت مند ماحول، ہیلدی جو انوائرمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں۔ اور انسان جتنا یعنی اس پر خرچ کیا جائے گا، انسان کی جو ترقی ہے وہی دراصل معاشرے کی اور ملک کی ترقی ہوگی۔ تو ہم اسی حوالے سے، یہ تھا دنیا کی تصور، تو ہم اسی کو اسلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اسلام نے انسان کی جو اہمیت ہے، یعنی جو ہیومن ریسورس ہے، اسلام نے اس کو کتنی اہمیت عطا فرمائی۔ تو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اسلام نے، قرآن کریم نے حضرت انسان کو اپنا نائب اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے انسان، اور اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے حسین ترین اللہ کی مخلوق میں اس کے حسن تخلیق کا شاہکار اور ماسٹر پیس جو ہے وہ انسان ہے۔ اسی طرح ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل کہا گیا۔ ایک انسان کی زندگی بچانے کو، جان بچانے کو، یا اسے جینا سکھانے کو، ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا، ساری انسانیت کی
اصلاح یا ان کی جو احیاء ہے اس کے برابر قرار دیا گیا. یعنی ہر انسان آپ یوں سمجھ لیں کہ ہی از ہول ہیومینٹی. ایک بندہ جو ہے وہ پوری انسانیت ہے، اتنی اہمیت ہے ہر بندے کی. گویا وہ تصور ہی ختم ہو گیا جو طبقاتی تقسیم کا ہوتا ہے کہ جو امیر ہے وہ تو اہم ہے، غریب اہم نہیں ہے، یا شہروں کے لحاظ سے ہو یا ممالک کے حوالے سے ہو کہ وہ ترقی یافتہ ملک کا ہے، وہ ان ڈیولپڈ یا انڈر ڈیولپڈ یا نان ڈیولپڈ ملک ہیں یا غیر ترقی یافتہ ہیں یا جن کو آپ تھرڈ ورلڈ کہہ لیں، وہ اس سے تعلق رکھتا ہے تو وہ کم اہم ہو. نہیں، اللہ رب العزت کے کاغذوں میں ہر انسان کی ایک ہی اہمیت ہے. اس لیے سورۃ حجرات میں فرمایا گیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے انسانیت کی جماعت، ہم نے سب کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا، ایک ہی مذکر ایک ہی مؤنث آدم حوا علیہ السلام سے پیدا کیا. اور یہ جو ہم نے قبیلے بنائے، جو مختلف گروہ بنائے، گروپ بنائے، یعنی جو ہماری اور شناختیں ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہوں، رنگ کی وجہ سے ہوں، علاقے کی وجہ سے ہوں، کسی بھی اور بنیاد پر ہوں، تو یہ تعارف کے لیے کہ ہم آسانی سے ایک دوسرے کو پہچان سکیں. اس لیے نہیں ہے کہ کوئی ایک پہچان والا تو اعلیٰ ہو اور دوسری پہچان والا ادنا ہو، سب برابر ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ رب العزت کے نزدیک جو وجہ فضیلت اور کرامت ہے، جو شرف ہے، وہ اس کا کردار ہے. جس بندے کا کردار اچھا ہے، جو کیریکٹر وائز ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عزت والا ہے. تو دو چیزیں ہیں جن کو قرآن کریم نے وجہ فضیلت قرار دیا، وجہ فوقیت قرار دیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس وجہ سے انسان کی عزت اور شرف یا اس کا امتیاز حاصل ہو سکتا ہے، اسے وہ یا کردار فرمایا یا علم فرمایا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم جو ہے وہ وجہ فضیلت ہے. لہذا ان دونوں آیات کو ملا کر جو نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں کہ انسان اہم ہے اور انسان کا کردار اہم ہے اور علم. لہذا دو چیزیں ہیں جس پر معاشرے کو توجہ دینی چاہیے، باپ کو توجہ دینی چاہیے، کسی بھی ملک کو اور ملک کے حکمرانوں کو توجہ دینی چاہیے. وہ علم ہے اور کردار ہے. علم یعنی تعلیمی ادارے ایسے ہونے چاہیے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا شعور دیں، انسان کو اپنی ذات کا شعور دیں، انسان کو اپنے ماحول کا شعور دیں، اسے اپنے رائٹس اور ڈیوٹیز، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض ہیں اس کے، ان کا شعور دیں، اس کے جو حقوق ہیں ان کا شعور دیں. تعلیمی ادارے ایسے ہونے چاہیے. اور باپ جو ہے اس کو جو اپنا اس کا گھر ہے، اس گھر میں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سب سے بڑی دولت جو دیکھ سکتا ہے وہ علم کی دولت ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا. پہلا لفظ جو آپ کا کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ لے کے آیا، جو نازل فرمایا، وہ اقرا تھا. پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یعنی پہلے لفظ میں، پہلے پیغام میں ہی دو چیزیں اہم ہیں. ایک پڑھنا اہم ہے، دوسرا ایسے نہیں پڑھنا، اپنے رب کے نام سے پڑھنا، اللہ سے تعلق جو ہے اس کو بھی قائم رکھنا ہے. اس لیے بچوں کی تربیت کے وقت یا تعلیم کے وقت یہ چیز بنیادی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو 10 نصیحتیں فرمائیں جو مسند احمد میں ہیں اور مشکات شریف میں ہیں. ان میں سے آخری نصیحت جو تھی، آخری 3، ان کا تعلق بچوں کے ساتھ تھا. تو آپ نے فرمایا، ایک ارشاد فرمایا، یعنی 8ویں 9ویں اور 10ویں جو آپ کی اس میں وصیتیں ہیں 10 میں سے، تینوں کا تعلق بچوں کے ساتھ ہے. انفق علی عیالک من قولک، پہلے فرمایا ان 3 میں سے پہلی کہ اپنے بچوں پر ہمیشہ سخاوت اور دل کھول کر پیسہ خرچ کرنا. یعنی اصل انویسٹمنٹ جو ہے آپ کے بچے ہیں. اصل انویسٹمنٹ ان کے لیے بڑا گھر بنانا نہیں ہے. اصل انویسٹمنٹ جو ہے ان کے لیے بڑی گاڑی لینا نہیں ہے. اصل انویسٹمنٹ جو ہے خود ان انسانوں پر ہے، بچوں پر انویسٹمنٹ ہے کہ آپ انہیں اچھا انسان بنائیں. جو آپ سے ہو سکتا ہے ان کی تعلیم کے لیے اپنے زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پیسہ لگا سکتے ہیں، انویسٹ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں پر انویسٹ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین تحفہ جو کوئی والد اپنی اولاد کو دے سکتا ہے، فرمایا وہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا من ادب حسن، کہ اس کی اچھی تربیت کرے اور اسے اچھے اخلاق دلائے. ظاہر ہے اچھی تربیت اور اچھے اخلاق جو ہے یہ اداروں سے اور انسٹیٹیوٹ سے ان کا تعلق ہے. جس ماحول میں ہم بچے کو رکھیں گے وہیں سے اس کا کردار ڈیولپ ہوگا، اس کا کردار بنے گا. یعنی تعلیم اپنی جگہ لیکن ساتھ اس کے تربیت، دونوں چیزیں ہم ملا کر اس کو عرض کرتے ہیں کہ ایک علم ہے وجہ فضیلت، دوسرا کردار ہے. تو علم بھی ایسا دینا چاہیے اور ایسے ادارے سے دلوانا چاہیے کہ جو اس کی کردار سازی کرے، اس کو انسان بنائے. تعمیر شخصیت
جو کیریکٹر بلڈنگ ہے، یعنی اس کے کردار کو اچھا کرے، اس کی شخصیت کو جو ہے اس میں اسے پالش کرے، اچھا انسان بنائے اسے۔ تو لہٰذا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پھر اپنی مبارک سنت کے ذریعے ایک نمونہ پیش فرمایا، اور آپ کی یہ جو مبارک نصیحتیں ہیں خصوصاً اس کی ایک اہم ترین مثال ہے کہ پہلی چیز حضور فرماتے ہیں کہ انویسٹ آن یور چلڈرن، اور وہ صرف انویسٹمنٹ نہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ دل کھول کر، یعنی آپ مکمل جو ہے سخاوت کے ساتھ بچوں پر خرچ کریں۔ تو اس لیے ہمارے وہ والدین، ہمارے بھائی کہ جو صاحب اولاد ہیں، ان کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، تو انہیں چاہیے کہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں جہاں فیس نہیں بھی ہے تو انہیں بھی وہاں بھی فیس دینی چاہیے کہ ہم تو چلو ہمارا بچہ فری پڑھ رہا ہے، لیکن کسی اور کے بچے کے لیے ہو سکتا ہے وہ ہیلپ ہو جائے، جو ہم پیسہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہو، کیونکہ اس سے اچھی جو ہے اور بہتر جو ہے کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ پہلی چیز کہ خوب انویسٹمنٹ کریں، انفق علی عیالک من قولک، اور پھر فرمایا کہ ولا ترفع عصاک عنہم ادبا، حضور نے فرمایا کہ ان کی تربیت سے کبھی بے فکر مت ہو جانا کہ بس بچے تو ہیں ٹھیک ہے، اب 5ویں تک ہو گئے ہیں، اب 10ویں تک پڑھ گئے ہیں، لہٰذا اب میری ان پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا مکمل اور مسلسل ان پر نظر رکھنا، کیونکہ یہ ان کی کیریکٹر بلڈنگ ہے، وہ ان کی تعلیم ہے، صرف تعلیم نہیں، کردار سازی۔ اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اکاموڈیشن ہے مدارس میں، اکاموڈیشن مدرسے میں رہائش نہیں ہونی چاہیے، رہائش اپنے باپ کی آنکھ کے نیچے ہونی چاہیے بچے بچی کی، جو وہاں سیکھ سکتا ہے، جو والدین سکھا سکتے ہیں، ظاہر ہے اس طرح کا ماحول مدرسہ نہیں دے سکتا، لیکن ظاہر ہے مجبوری ہے، دور سے اب بچے آتے ہیں اور ان کے لیے روزانہ واپس جانا ممکن نہیں ہوتا، لیکن جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ یہ ہے بچے کے لیے کہ بچے کی رات اپنی ماں باپ کے سائے میں گزرنی چاہیے، خصوصاً جو اس کا امپریشنیبل ایج ہے، سیکھنے کا جو زمانہ ہے، جب تک وہ خود اچھے برے کی تمیز نہیں سیکھ جاتا، یعنی میٹرک تک کی اس کی عمر یا ایف اے تک کی جو عمر ہے، یہ انسان کی دلچسپیاں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، انسان جو ہے وہ جوانی کی طرف یہ جب ٹریول کرتا ہے، یہ جو ٹرانزیشنل پیریڈ اس کا ہوتا ہے، تبدیلی کا ایک عمر میں تبدیلی کا ایک دور ہوتا ہے، تو اس میں بہت سی دوستیاں کرتا ہے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں، تو اس لیے اللہ ترفع عنہم عصاک ادبا، حضور کا حکم ہے کہ کبھی بھی اس کی تربیت سے، ان کی کردار سازی کے حوالے سے، اپنی ذمہ داری سے کبھی بے فکر مت ہو جانا۔ فرمایا صبح و شام اپنے بچوں بچیوں پر آنکھ رکھنا کہ ان کی کیا دلچسپیاں ہیں، کیا دوستیاں ہیں، ان کے جو بیہیویئرل چینجز ہیں، جو ان کی کردار میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، ریئیکشن میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، کھانا کھانے میں ان کا کیا طریقہ ہے، ان کا کسی بھی چیز پر رد عمل دینے میں ان کا کیا طریقہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی نئی گالیاں تو ان کے منہ میں نہیں آ رہی، یا کوئی چڑچڑاپن مزاج میں، کوئی شدت مزاج میں، اس طرح کی چیزوں پر یہ والدین کو کہا گیا کہ وہ آنکھ رکھیں اور اپنی ذمہ داری کو پہچانیں اور نبھائیں۔ اور تیسری چیز جو آخری جو ہے وہ ہے وَأَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ، کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کا خوف، یعنی ہم جنوں سے اور بھوتوں سے ڈراتے ہیں اور مختلف چیزوں سے انہیں ڈراتے رہتے ہیں، لیکن جس سے ڈرانا چاہیے اپنے بچوں کو اس سے نہیں ڈراتے، وہ اللہ کی ذات ہے جس کا ڈر انسان کو بزدل نہیں کرتا، اس کا ڈر انسان کو بہادر بناتا ہے، کیونکہ اللہ ساتھ ہے تو بس بات ہی ختم ہو گئی، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب رب ساتھ ہو تو انسان کسی بھی ماحول میں، کسی جو نفسیاتی یا ہم کہیں کہ یہ جو بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، نفسیاتی طور پہ انسان متاثر ہو سکتا ہے، کہیں جائے اور اس کا امتحانی حال میں پہنچے اور اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ لوز کر جائے، بندہ وہاں رونا شروع کر دے، کئی اور اس طرح کے نفسیاتی مسئلے بچوں کے، آج ہی 9ویں 10ویں کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں، تو بچیوں کے یہ مسائل بچوں کے بھی کہ وہ امتحانی حال کا ایک پریشر جو ہے کہ امتحان دینے جا رہے ہیں، تو جب بچے کے دل میں اس کا خوف ہو کہ جو ساتھ ہوتا ہے تو سارے مسئلے حل کر دیتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پہ چھوڑ دیا اللہ اس کے لیے کافی ہو گئے۔ آپ کا کام ہے اپنی محنت پوری کرے، لیکن اس کے بعد کسی سائیکولوجیکل بریک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے، نفسیاتی طور پر جو ہے وہ انسان کے گرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو کھڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اللہ کا خوف جو ہے انسان کو یہ طاقت اور قوت اور انسان کو یہ جذبہ اور بہادری عطا کرتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے جو عموماً خطرات کی سچویشن ہو سکتی ہے وہاں بھی وہ بہادری سے کھڑا ہے۔
تو یہ 3 چیزیں ہو گئی جو حضور نے بچوں کے لیے ارشاد فرمائی. یہ ان کی کیریکٹر بلڈنگ میں یا کردار سازی میں بھی بڑی اہم ہے، ان کی تعلیم کے حوالے سے بھی بڑی اہم ہے. اور اسی کو پھر جوڑتے ہیں اس آیت کریمہ سے جو سب سے پہلی آیت ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس کے نام سے جس نے پیدا کیا. حضور فرماتے ہیں اخفہم فی اللہ، اپنے بچوں کا رب سے تعلق ضرور جوڑنا. باقی کوئی تعلق اور ربط اسے دے سکو یا نہ دے سکو، اپنے رب کا ربط جو ہے وہ ضرور، اور ان کا تعلق ضرور، جوڑت ضرور پیدا کرنا. تو لہٰذا یہ اس اہم ترین اس کا حصہ ہے کہ بچوں پر سب سے پہلے انویسٹمنٹ اصل چیز انسانی ترقی ہے. کوئی بھی معاشرہ اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جو اس میں رہنے والے ترقی، یعنی آپ روڈز بنا دیں، آپ بلڈنگز بنا دیں، آپ باقی چیزیں بنا دیں، لیکن وہاں رہنے والوں کے اندر کوئی ایسی صلاحیت ہی نہ ہو کہ وہ کچھ کر سکیں، تو ظاہر ہے ان سہولیات کا کیا فائدہ ہے. تو لہٰذا پہلی انویسٹمنٹ خود انسان پر ہے. تعلیم جو ہے یہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے ہر معاشرے کی. جب قرآن نے آغاز ہی اقرا سے کیا ہے تو آپ خود سوچیں، اور وجہ فضیلت بھی علم کو قرار دیا ہے یا کردار کو قرار دیا ہے، اس پر ہم انویسٹمنٹ بھی نہ کریں اور توجہ بھی رکھیں. حکومت کا جو بجٹ ہو اس میں سے آپ ریشو دیکھ لیں، تعلیم پر ہماری حکومت کی کیا ترجیح ہے، صحت کیا ترجیح ہے، جو اصل ہیومن ریسورس ہے اس پر اس کی کیا ترجیح ہے. اب سڑکیں اور نالیاں اگر بن بھی جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کارخانے نہیں لگائے تھے کہ سب سے پہلے آپ نے زمین سے تیل نکالا ہو. اور اگرچہ خزانے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جہاں مسلمان رہتے ہیں ان ممالک میں خزانے موجود ہیں. مفاتیح اعطیت مفاتیح خزائن الارض، کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی گئی ہیں. یعنی جہاں بھی حضور کے غلام رہیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں گے اور آپ کے پیغام کے مطابق چلیں گے تو زمین اپنا سینہ کھول دے گی، اپنے وسائل کھول دے گی. زمین کے اندر ریسورسز موجود ہیں جو نیچرل ریسورسز ہیں، کوئی شک نہیں. لیکن پہلی چیز اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے. اور تعلق جوڑنے کا مطلب صرف مسجد میں بیٹھ جانا نہیں ہے، اس نظام کو اپنانا ہے، ان احکام اور سسٹم کو جو اللہ اور رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. لہذا آقا کریم علیہ السلام نے کس چیز پہ فوکس فرمایا؟ انسانوں پر فوکس فرمایا، بندے تیار فرمائے، ایسے بندے کی جن کا ظاہر باطن ایک ہو گیا. فَيُزَكِّيهِمْ تَزْكِيَةَ نَفْسِ، تعلیم کتاب و حکمت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی تعلیم کتاب اور حکمت، وزڈم عطا فرمانا، اور ان کے من صاف کرنا، ان کا اندر صاف کرنا. یہ چیزیں ہیں جس کو کردار سازی کہتے ہیں. علم کے ساتھ کردار سازی، انسان کا کیریکٹر جو ہے اس کو بطور فوکس کے، یعنی ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسلام کے احکام کی روشنی میں. اور قرآن کریم جو ہے یہ پوری کتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کو حصی معجزات عطا فرمائے، اور وہ انسانیت کا بچپن تھا کہ جب انسان عجیب و غریب دیکھ کر خوش ہوتا ہے، وہ بڑا بندہ خوش نہیں ہوتا. آپ اور میری عمر کے لوگ کارٹون دیکھنا پسند نہیں کرتے. ہمیں وہ عجیب و غریب چیزیں نہیں چاہیے کہ چیزیں عجیب سی چھلانگ لگائیں اور زمین سے آسمان اور آسمان سے پھر زمین. یہ انسانیت کا بچپن ہوتا ہے جب وہ عجائب و غرائب دیکھنا پسند کرتا ہے. جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے جو چیز اپیل کرتی ہے وہ علم اور حکمت کی باتیں ہیں. بڑا بندہ جو ہے وہ سنجیدہ گفتگویں سننا پسند کرتا ہے یا دیکھنا پسند کرتا ہے. تو جب انسانیت کا بچپن تھا، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات عطا فرمائے جو انہونیاں ہوتی تھیں، عجیب و غریب ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر ہاتھ نکالتے اپنے آستین مبارک سے، وہ یہ بیضہ بن جاتا، چمکتا ہوا ہاتھ بن جاتا. آپ عصا ڈالتے تو وہ سانپ بن جاتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مردوں کو زندہ فرماتے. ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ. جو عجیب و غریب بیماریوں میں مبتلا لوگ، جلدی بیماریوں میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں، ان کو صحت عطا فرماتے اللہ کے حکم سے. تو اس طرح دیگر معجزات، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے جو پتھر سے نکلی ہے اور پھر پانی کا سلسلہ بنا. اس طرح اور چیزیں جو معجزات حضور فرماتے ہیں وہ انسانیت کی جو بنیاد تھی یا بچپنا تھا. لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے حصی معجزات سے زیادہ مجھے یہ علمی معجزہ قرآن عطا فرمایا، مجھے وحی عطا فرمائی گئی. یہ قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو ہے وہ قرآن زندہ معجزہ ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام معجزات تو ختم ہو گئے نبیوں کے تشریف لے جانے کے ساتھ ہی. اب تو ظاہر ہے ان کا کوئی معجزہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ معجزہ وہ ہے قرآن کریم کہ جو قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہر شخص اس سے مستفید اور مستنیر ہو سکتا ہے. یہ زندہ معجزہ ہے جس کا چیلنج ہے کہ اگر کسی کو شک ہو اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس جیسی ایک آیت وہ بنا دے.
فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ پہلے فرمایا 10 صورتیں، پھر فرمایا 1 صورت، پھر فرمایا صورت بھی چھوڑیں، آپ ایک آیت دے دیں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر انسان تو آپ بھی ہیں، اور انسان کامل حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، تو پھر تو آپ بھی یہ سب پیش کر سکتے ہیں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ کو ساتھ یہ بھی ہم سہولت دیتے ہیں کہ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، آپ کو جو اور ملتا ہے مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، دوسری جگہ فرمایا انسانوں اور جنوں میں سے جو بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے، جن سے مراد شیطان ہے، چونکہ شیطان کی اصل جن ہے، تو فرمایا وہ سب جو ہے مل کر بھی اگر آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو آپ سارے مل کر قرآن کی ایک آیت جیسی آیت بنا دیں۔ لیکن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، یہ بھی اعلان کر دیا قرآن کریم سورۃ بنی اسرائیل نے کہ سارے مل بھی جائیں تو قیامت تک قرآن کی کسی آیت جیسی آیت نہیں لا سکتے، کیونکہ سب مل کر ہی مخلوق رہیں گے، اور یہ مخلوق کا کلام نہیں، یہ خالق کا کلام ہے۔ لہذا خالق کے عمل یا اس کی کسی صفت سے مخلوق کیسے مقابلہ کر سکتی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ بھی علم کا معجزہ ہے، یعنی قرآن کریم جو ہے تبیان لکل شیء، معجزہ علمی معجزہ ہے۔ لہذا اب قیامت تک جو چیز ایمان والوں کے لیے فوکس ہونی چاہیے وہ علم ہونا چاہیے، اور علم میں اسلام نے اس کی کوئی تقیید نہیں فرمائی، علم کو اسلام نے قید نہیں کیا خانوں میں، علم علم ہے جہاں سے بھی ملے۔ قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے زمین و آسمان پر غور و فکر کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین و آسمان کا جو آنا جانا ہے، رات و دن کا جو آنا جانا ہے، جو اختلاف ہے، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، آنکھ والوں کے لیے سبق ہے۔ تو آنکھ والے جب غور کریں گے کہ زمین و آسمان کی اس تبدیلی کے اندر کیا کیا حقائق موجود ہیں، اللہ رب العزت کے حسن تخلیق کے کتنی علامتیں ہیں اور کتنے کمالات ہیں جو اس کے پیچھے موجود ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ پکار اٹھیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق، اور پکار اٹھیں گے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کسی چیز کو باطل نہیں بنایا، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، بڑی سے بڑی چیز بھی از ڈوئنگ سم تھنگ، کوئی چیز کوئی کام کر رہی ہے، بے فائدہ کوئی چیز نہیں ہے، بغیر کسی مقصد کے اللہ کی تخلیق میں کوئی چیز نہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ ان کا قول ہے جو وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن کہتا ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق میں تفکر و تدبر کرتے، سوچ و بچار کرتے۔ تو صحیفہ ایک تو یہ صحیفہ قرآنی ہے، یہ صحیفہ ہے جو صحیفہ علمی ہے قرآن، اور ایک ہے صحیفہ فطرت، صحیفہ فطرت قرآن نے جس کی طرف دعوت دی ہے بار بار کہ آیتیں صرف قرآن میں نہیں پڑھی، آیتیں تو سارے جہان میں پڑھی ہیں۔ سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انہ الحق، ہم نے تو صرف 6236 آیتیں سمجھی ہیں، قرآن نے کہا نہیں ساری کائنات آیتیں ہیں، زمین و آسمان بھی آیتیں ہیں، فرمایا چاند اور سورج بھی آیتیں ہیں، زمین کے ذرے بھی آیتیں ہیں، فرمایا خشک حصے بھی زمین کے، مردہ زمین بھی آیت ہے، وآیۃ لہم الارض المیتہ، اس کا جی اٹھنا بھی آیت ہے، احییناها واخرجنا منہ حبا فمنہ یأکلون، اس سے پھر کونپلوں کا اگنا، اور پھر وہ کونپلیں کتنے مضبوط درخت اور تنے والے بن جاتے ہیں، اور مختلف چیزیں ایک ہی پانی سے سیراب ہوتی ہیں، ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی پانی ہے، لیکن ذائقہ ایک جیسا نہیں ہے، نہ رنگ ایک جیسا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْعُقُولِ، قرآن کہتا ہے ذرا غور تو کریں کون ہے اس زمین کے اندر جو کس کا حکم ہے، جو زمین بھی جس کی نافرمانی نہیں کر سکتی بھی، أَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس رب کی وحی ہے، اس رب کی وحی ہے زمین کی طرف بھی۔ فرمایا کہ زمین کو کس نے یہ شعور دیا ہے، أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، قرآن کا سوال ہے، سورۃ واقعہ۔ ہم تو صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں، یہ برکت کے لیے نہیں، صرف اس کا کوئی پیغام ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے شام کے وقت پڑھی وہ کبھی فاقہ زدہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھوکا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اندر وہ پیغام ہے جو انسان کو تحریک عمل دیتے، کسی کام پہ اکساتے۔ اور ہم نے ہر چیز کو بطور برکت کے تو رکھ لیا ہے، لیکن اس کے اندر وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ تم زمین کے اندر جو بیج ڈال کے آتے ہو، پہلے فرمایا افرأیتم ما تمنون، یہ جو میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں، ماں باپ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے ملاپ سے فرمایا جو پھر انسان تخلیق پاتے ہیں، انسان پیدا ہوتے ہیں، فرمایا تم مل تو سکتے ہو لیکن تمہارے اس پانی کو پھر حضرت انسان کا حسین پیکر کون عطا فرماتا ہے، وہ کام کون کرتا ہے۔ پھر دیگر تخلیقات کا ذکر فرمایا افرأیتم ما تحرثون، فرمایا زمین میں تم جو بیج پھینک دیتے ہو اور وہی بیج ہے جس کو بچاتے رہتے ہو مختلف قسم کے کیڑے مکوڑوں سے، اس میں گولیاں ڈالتے ہو کہ جو ہمارا غلہ سٹور ہے
وہ کہیں خراب نہ ہو جائے، کیڑا نہ لگ جائے، لیکن پھر اسی کو خود پھیلا کے زمین میں پھینک کے آتے ہو۔ تو فرمایا تم نے تو زمین میں پھینک دیا، وہاں پھینک دیا جہاں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، جن کیڑے مکوڑوں کو یہاں قریب نہیں آنے دیتے تھے، خود جا کے ان کے گھر میں پہنچایا جہاں کیڑے ہیں مکوڑے ہیں۔ لیکن فرمایا انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تمہارے ایک ایک بیج کے دانے کی حفاظت کون کرتا رہا مٹی کے اندر کہ اس نے کسی کیڑے کو کھانے نہیں دیا، اور صرف یہ کہ محفوظ رکھا۔ انتم تزرعونہ، وہ جو زرع کی جرمینیشن کی جو صلاحیت ہے وہ کس نے پیدا کی؟ تم تو زمین کو اس ماحول میں، زمین کے ماحول میں پانی اور یعنی آپ پاشی کر سکتے ہو، یا زمین تیار کر سکتے ہو، یا وہاں بیج پہنچا سکتے ہو۔ فرمایا بیج کے دروازے کون کھولتا ہے؟ بیج کے اندر سے فرمایا اس درخت کو اگانے والا کون ہے؟ لہٰذا ہر چیز انسان کو دعوت فکر دیتی ہے، یہ صحیفہ فطرت ہے، پوری کائنات صحیفہ فطرت ہے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، قرآن دعوت دیتا ہے دیکھنے کی۔ افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا وزیناہا وما لہا من فروج، فرمایا ذرا زمین پر غور کرو، آسمان پر غور کرو، زمین سے اگنے والے پودوں پر، مختلف قسم کے رنگ اور مختلف ذائقے لے کے آنے والی اس جو مخلوق ہے، یعنی جو نباتاتی مخلوق ہے، اس پر غور کرو۔ تو اسلام غور کی دعوت دیتا ہے۔ تو غور کا کس چیز سے تعلق ہے؟ انسان کے علم سے تعلق ہے، وہ علم جو تفکر و تدبر کی توفیق دے۔ تفکر و تدبر، تو اس لیے اسلام میں تفکر و تدبر جب کریں گے تو کیا پڑھیں گے آپ؟ وہ علم پڑھیں گے نا جس علم کا تعلق کائنات کے ساتھ ہے۔ تو کائنات کے علم کون سے ہیں؟ آپ کی جیو فزکس، آپ کی جیالوجی زمین کو مطالعہ کرتی ہے، آپ کی ایسٹرانومی، آپ کی ایسٹرو فزکس جو ہے آسمان کا مطالعہ کرتی ہے، آپ کی فزکس ہے، دیگر جو انسانی مطالعے کے علم ہیں، یا پودوں کے مطالعے کے باٹنی وغیرہ جو علوم ہیں، پھر ان کے آگے اسپیشلائزیشنز ہیں یا اس کی سیگمنٹیشن ہے آگے مختلف شعبہ جات میں۔ تو یہ سارے علوم جو سائنسی علوم ہیں، یہ سارے کے سارے قرآنی علوم ہیں، جو کہ قرآن کریم کا 8واں حصہ ہے۔ تقریباً 800 کے قریب قرآن کی آیتیں ہیں جو اس صحیفہ فطرت پر مطالعے کی دعوت بھی دیتی ہیں، اور خود مطالعہ کر کے بھی دکھاتی ہیں کہ کیا کیا اللہ رب العزت کے یہ حسین جو ہیں شاہکار موجود ہے دنیا میں۔ تو اس لیے علوم کی یہ جو سیگمنٹیشن ہے آج بدقسمتی سے کہ مدرسوں کا علم اور ہے اور اسکولوں کا علم اور ہے، یہ اسلام کی تقسیم نہیں ہے، نہ پہلی صدیوں میں یہ رہی ہے۔ آپ خود دیکھیں، آپ پہلی صدیوں کے لوگ دیکھیں کہ یہ مختلف قسم کے، آج کل تو ایک بڑا کریڈٹ دیا جا رہا ہے ابن فاس، غالباً اس کا نام ہے، جو اسپین کا تھا اس وقت، کہ سب سے پہلا جہاز اڑانے والا وہ تھا۔ سب سے پہلا جہاز، مختلف انگریزوں نے مختلف جو ایئرپورٹس ہیں ان کا نام رکھا ہے اس کے نام پر، کہ سب سے پہلے جس نے تجربہ کیا۔ اور فلپ کے ہٹی لکھتا ہے، جو خود بھی انگریز ہے، ہسٹری آف دا عربز اس کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتا ہے کہ 8ویں صدی عیسوی میں جب کہتے ہیں کہ قرطبہ، غرناطہ اور مختلف دیگر شہر جو ہسپانیہ کے تھے، کہ ان کے اندر یہ انتظام تھا کہ ان کی گلیاں ساری پختہ تھیں، اور جب بارش ہوتی تو کیچڑ کا ایک قطرہ کہیں نظر نہ آتا، اتنے یعنی ماربل لگائے گئے تھے گلیوں میں اور مختلف راستوں پر، اور پھر جو نکاسی کا انتظام تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ وہ وقت تھا، فلپ کے ہٹی لکھتا ہے، کہ جس کے 700 سال بعد بھی فرانس کی حالت یہ تھی کہ بندہ جب بارش ہو جاتی باہر نکلتا تو اس کا پاؤں جو ہے وہ پورا کیچڑ میں ہوتا تھا۔ اس واقعے کے 700 سال، 8ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کی یہ حالت تھی۔ دوسری صدی ہجری ہماری عیسوی کے لحاظ سے 8ویں صدی عیسوی، 8ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کی ترقی کا یہ عالم تھا۔ تو وہ کہاں سے پڑے تھے مسلمان؟ کہ جو نے سب سے پہلی فلائٹ کی تھی، جس مسلمان نے ایک پہاڑی سے اس نے چھلانگ لگائی اور پورا ایک اپنے پر بنائے تھے اور پورا وہ سیفلی اتر گیا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلی BBC پہ اس کی پورا تعارف بھی شائع ہوا، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اس پہ۔ تو اس طرح کے جو مسلمان تھے وہ کہاں سے پڑھ کے آئے تھے؟ یہ قرآن کی دعوت تھی، غور و فکر کی، جو تذکیر بآلاء اللہ۔ قرآن کریم ہمیں اپنی آیتیں اور نشانیاں جو اللہ کی پھیلی ہوئی ہیں کائنات میں، صحیفہ فطرت پر غور و خوض کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ایک آیت کریمہ صرف برکت کے لیے جو ہمیں دعوت نظارہ دیتی ہے۔ آپ اس میں دیکھیں کہ کیا کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمائی، اور یہ علماء، یہ مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو 800 آیتیں ہیں جو دعوت فکر دیتی ہیں اور صحیفہ فطرت پر غور کی دعوت دیتی ہیں، ان میں یہ جامع ترین آیت ہے۔ فرمایا بے شک آسمانوں کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں،
اور والفلک التی تجری فی البحر، اور جو بحری جہاز پانی میں چلتے ہیں ان کے چلنے میں، بما ينفع الناس، جو انسانوں کے نفع کے لیے چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ان سب میں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے جو پانی اترتا ہے اس کے اندر، فاحیا به الارض بعد موتها، اس پانی سے اللہ تعالیٰ زمین کو نئی زندگی عطا فرماتا ہے اس حقیقت میں، وبث فیها من کل دابہ، اور زمین پر چلنے والے مختلف جانور مختلف حشرات میں، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور لاکھوں ٹن پانی اٹھا کر زمین و آسمان کے درمیان گھومتے بادلوں میں، لآیات لقوم یعقلون، ان کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے۔ تو حاضر محترم، اس لیے اسلام کا جو علم ہے وہ لاپ سائڈڈ نہیں ہے کہ ہم قرآن و حدیث کا صرف ترجمہ سیکھ جائیں۔ اگر ہم نے قرآن کا صرف ترجمہ سیکھا ہے لیکن اس صحیفہ فطرت پر کبھی آنکھ اٹھا کے غور نہیں کیا تو ہم نے قرآن پر عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی پہلی ترجیح اپنی نسل کے لیے، اپنی قوم کے لیے علم کو رکھیں اور ان کے کردار کو رکھیں، اور انسانی ترقی جو ہے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے، دیٹ از دا ریئل سورس فار ڈیولپمنٹ۔ اصل ترقی کا پوری دنیا میں اس وقت وہی قومیں آگے ہیں کہ جنہوں نے پہلے انسانوں پر فوکس کیا ہے، بندوں کو پہلے مکمل بندہ بنایا ہے، انسان بنایا ہے، اس کے بعد سارے وسائل ان کے پاس ہیں۔ کتنی ترقی کے نئے نئے جو ہیں وہ ذرائع بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اور جن چیزوں تک ہم نے ابھی خواب بھی نہیں دیکھا ان چیزوں سے وہ اربوں کھربوں ڈالر کما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ یہ کوئی شک نہیں کہ پیسہ اصل چیز نہیں ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ اس دنیا کو حسین بناؤ، جس نے دنیا کو حسین بنایا اسی کی بہت اچھی ہوگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پہلے دنیا ہے۔ دنیا کا معنی بھی قریب ہوتا ہے، جس نے قریب والی کو اچھا نہیں کیا وہ بعد والی کو کیسے اچھا کرے گا؟ تو اپنی دنیا اچھی کرے، انشاءاللہ رب ہماری آخرت بھی اور ہمارا خاتمہ بھی اچھا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔